انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا جو غیر مقلدین کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ غیر مقلدین کی حدیث کے مخالف ہیں، اس طرح حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، ایک رسول اللہ، ایک طرف رسول اللہ کی بات ہے، دوسری طرف رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، بہت ہی عجیب بات ہے کہ غیر مقلدین کا اختلاف وہ بھی صالح فوزان سے ہو گیا۔ شیخ صالح فوزان جن کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں اور ان سے جب مسائل پوچھتے ہیں تو بغیر دلیل کے قبول کر لیتے ہیں۔ آپ یقین نہ آئے تو وہ عاقل صاحب جو بتاتے ہیں نا، وہ وہاں ترجمہ کر کے سنا رہے ہوتے ہیں، کوئی دلیل نہیں، بس سنایا اور مان لیا۔ لیکن شیخ صالح فوزان سے اختلاف ہو گیا، بھائی بہت بڑی بات ہو گئی کہ نہیں؟ اور ان کے تو وہ عبدالحفیظ سمو وہ تو بڑے زور شد و مت کے ساتھ کہتے ہیں کہ علماء ربانی ہیں، یہ ہیں علماء ربانی۔ کون؟ شیخ صالح فوزان کے متعلق کہتے ہیں۔ اب ان سے اختلاف ہو گیا، بھائی پتہ نہیں کیوں اختلاف ہو گیا، کیا مسئلہ ہو گیا؟ کیونکہ غیر مقلدین کا شیخ صالح فوزان سے اختلاف ہو گیا۔ اب وہ لوگ جو ان کی بات کو بغیر دلیل کے لے رہے، دلیل کوئی بتاتے نہیں، نہ ان سے پوچھتے ہیں، نہ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ شیخ صالح فوزان نے یہ دلیل دی یا اس دلیل کے تحت یہ جواب دیا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، بس سنایا بتا دیا۔ لیکن اب اختلاف کیوں ہو گیا؟ کیونکہ بہت ساری جگہ انہوں نے ایسے مسائل بتائے ہیں شیخ صالح فوزان نے جن سے احناف کی تائید ہوتی ہے نا، اور غیر مقلدین کا رد ہوتا ہے۔ اس میں یہ آپ کو یہ بتانے سے پہلے کہ وہ اختلاف کیا ہے اور کیسا اختلاف ہو گیا، اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اس چیز سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے، یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ وہاں ہم ہیں، کون؟ غیر مقلدین، وہاں اہل الحدیث ہیں۔ کہاں؟ حرمین میں کہتے ہیں ہم اہل الحدیث ہیں۔ تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ شیخ صالح فوزان سے جو اختلاف ہے نا، یہ بھی پتہ چلا کہ وہ اس طرح کے غیر مقلدین نہیں ہیں، وہ کوئی اور ذہن رکھتے ہیں۔ یہ یہاں بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں غیر مقلدین کہ وہاں ہم ہیں، اس طرح کہتے ہیں نا۔ تو اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کس چیز میں ہو گیا؟ اب دیکھیں، پہلے تو ہم آپ کو وہ چیز سناتے ہیں۔ دیکھیں ایک آپ کو پہلے ایک یاد دلاؤں بات کہ شیخ صالح فوزان صاحب نے تقلید کے متعلق بھی ان کا بیان آیا ہوا ہے کہ تقلید کو وہ صحیح کہتے ہیں کہ بھی عامی بندہ تقلید نہ کرے گا کیا کرے گا؟ يا أخي إذا أنك من العلماء فإنك تأخذ بالدليل، تأخذ من المذاهب والاجتهادات الفقهية ما يقوم عليه الدليل، وإذا كنت لا تعرف هذا فأنت عامي، فعليك أن تقلد مذهبا من المذاهب الأربعة، بأن تسأل أحد العلماء عما أشكل عليك وتعمل بجوابه إذا أجابك. مذهب العامی مذهب من يفتيه. نعم. لیکن ان سے ایک اور مسئلہ پوچھا گیا شیخ صالح فوزان سے کہ بھائی ہم اپنے ملک میں کس مسلک کی پیروی کریں، کس مسلک پر چلیں؟ انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا جو غیر مقلدین کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ غیر مقلدین کے لیے مسئلہ بن گیا۔ اب لوگوں کو جو الو بنا رہے ہوتے ہیں ان کا کام اور کیا ہوتا ہے؟ بھائی غیر مقلدین، اللہ کے بندو، اتنی چیزیں سامنے آنے کے باوجود کوئی بندہ نہ سمجھے، کسی کو بات سمجھ میں نہ آئے، پھر اسے کیا کہیں؟ یعنی قلوب پر پردہ چڑھا ہوا ہے یا تعصب کا شکار ہے، ضد ہے، انانیت ہے، اور کیا کہا جائے اسے؟ اتنی ساری چیزیں آ رہی ہیں جس میں وہ صرف دھوکہ اور فراڈ سے کام لیتے ہیں نا۔ کتنی بار ہم نے اپنی ویڈیوز میں دکھایا ہے، ان کی باتیں دکھائی ہیں کہ اپنے لیے ان کا اصول اور ہوتا ہے، ان کے اصول اور اوروں کے لیے اور، کتنی چیزیں آئی۔ اب شیخ صالح فوزان نے کمر توڑ کے رکھ دی غیر مقلدین کی۔ کیا کمر توڑ کے رکھی ہے؟ بھائی ان سے پوچھا گیا کہ ہم اپنے ملک میں کس مسلک کی پیروی کریں، کس مسلک پر چلیں؟ جواب کیا ملا؟ جواب یہ ملا کہ بھائی آپ کے ملک کے اندر جو مسلک رائج ہے اس پر چلیں۔ اب بھائی مجھے بتائیں، غیر مقلدین سے بڑا مسئلہ، پھر تو بھائی کیا ہم حنفی بن کر چلیں گے کیا؟ بہت مسئلہ ہو گیا۔ لیکن اختلاف غیر مقلدین نے شیخ صالح فوزان کا رد کیا ہے، وہ سنیں۔ آخر میں آپ کو بہت ضروری بات بتانے والے ہیں، آخر میں آپ کو بہت ضروری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے آپ سن لیجئے کہ انہوں نے اس بات کا کس انداز میں رد کیا ہے۔ ابھی چند دن پہلے شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ ان کی حفاظت کرے، سعودیت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے فتاویٰ سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔
کوئی بھی معصوم نہیں ہے. ہم تو امام مالک، امام شافعی، امام احمد کو معصوم نہیں سمجھتے، شیخ صالح فوزان کو معصوم کیسے مان لیں؟ تو ایک کلپ ہے، اس کلپ میں شیخ صالح فوزان سے کسی نے پوچھا کہ ہم عام لوگ ہیں، ہم کیسے نماز پڑھیں؟ یہاں پہ کئی طریقے نماز پڑھنے کے، کوئی شافعی طریقہ ہے، کوئی مالکی طریقہ ہے، کوئی حنفی طریقہ ہے، تو ہم کیا کریں؟ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہا کہ آپ کے ملک میں جو مسلک رائج ہے اس کے مطابق آپ نماز پڑھیں. اس کا مطلب یہ ہوا، شیخ صالح فوزان کے فتویٰ کا خلاصہ یہ ہوا کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے لوگ پھر کیسے نماز پڑھیں؟ فقہ حنفی کے مطابق. تو کیا یہ فتویٰ لیا جائے گا؟ بالکل نہیں لیا جائے گا. اب دیکھیں انہوں نے رد کیا اس چیز کا نا کہ بھائی ہم جو ہے نا عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن یہ چیز ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شیخ صالح فوزان، چلو یہ اپنی جگہ. ایک اور مسئلہ پوچھا گیا، وہ یہ قرات خلف الامام کے سلسلے میں، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے سلسلے میں مسئلہ پوچھا گیا. پھر غیر مقلدین کو تقلید ہونی تھی، وہ ہوئی. یہ ایسے جو مسائل ہیں نا، ان کی موت ہو جاتی ہے بیچاروں کی، غیر مقلدین کی. تو پھر شیخ رحمانی صاحب نے جو کہا وہ بھی سن لیجیے. دیکھیے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء کا یہ موقف ہے کہ جہری نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی جائے گی، بلکہ خاموشی سے اس کی تلاوت کو سنا جائے گا. یہ علماء کی ایک جماعت کا موقف ہے، لیکن صحیح بات اس سلسلے میں وہی ہے جو دوسرے بڑے علماء کا موقف ہے. اب ناظرین اکرام، آپ نے اختلاف سنا کہ شیخ صالح فوزان نے ان کے خلاف، یعنی جو مسائل بتائے وہ ان کے خلاف بات آ گئی نا. اب انہوں نے تو رد کرنا تھا. ہم آپ کو جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غیر مقلدین نے بھی شیخ صالح فوزان کی بات کو نہیں مانا یا رد کیا. بتانا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی جوابات آپ نے سنے کتنے احسن انداز میں، بڑے اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ. کہیں یہ کہا غیر مقلدین نے کہ اس طرح صالح فوزان کی نماز نہیں ہوگی؟ کہیں کہا کہ یہ حدیث کے مخالف ہیں، اس طرح حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، ایک رسول اللہ، ایک طرف رسول اللہ کی بات ہے، دوسری طرف اس کی بات ہے، اس طرح کچھ کہا نہیں کہا نا. کیوں بھائی یہ باتیں بھول گئے؟ کیا ہوا؟ نماز نہ ہونے کا بھی فتویٰ نہیں دے رہے، اللہ کے رسول کی مخالفت کی بات بھی نہیں کر رہے. وہاں قرآن و حدیث کو چھوڑنا، یوں کرنا، یہ گمراہی ہو جائے گی، شرک ہو جائے گا، جہنم کے حوالے ہو جائے گا، اتنی ساری باتیں. وہ بھائی صرف احناف کے لیے ہوتی ہیں، سعودی والوں کے لیے نہیں کہا جائے گا. وہ صرف احناف کے لیے ہوتی ہے. علماء دیوبند کی باری آئے گی نا، پھر آپ دیکھنا پھر کیا انداز ہوتا ہے، کس طرح جناب گرجتے ہیں. پھر یہ حق والے بن جاتے ہیں، پھر یہ علماء ربانین بن جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ محققین بن جاتے ہیں. اب یہاں ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے، خاموش ہو جاتے ہیں. بڑے ادب، ہم بڑا احترام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. کیوں بھائی آپ کیوں نہیں کہتے ہو کہ نماز شیخ صالح فوزان کی اس طرح نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں کہتے ہو یہ تو تقلید کی دعوت دے رہا ہے، یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ ایسے تو آپ تو دیر ہی نہیں کرتے ہو کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، فلاں کو نہیں سننا چاہیے، نہیں نماز پڑھنی چاہیے. پتہ چلا کہ یہاں بھی بات، ناظرین اکرام آپ کو ابھی تک نہیں سمجھ میں بات آ رہی. بات سمجھانے کے لیے رائے کیا ہے، بات واضح پڑی ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں ہدایت دے اور ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا